محترم سامعین اکرام، جنت کے داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جب انسان کا عمل بہتر ہوگا تو ضرور اس کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ خالصا بالقلب دخل الجنہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دل سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، جنت کے داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام انسان، ایک عام مسلمان جب تک مومن ایمان کے حالت پر نہیں مرتا اس کے لیے جنت بہت مشکل ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، قیامت کے احوال بتاتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا جس کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ تو ایک عام انسان جنت پہنچنے کے لیے کم از کم اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، بغیر ایمان کے وہ کسی بھی حالت میں جنت نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایک مومن اپنے مستقبل کے بارے میں کس طرح اطمینان پا سکتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہے، قیامت کے دن اس کا انجام بہتر ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا، اس طرح ایک ایمان کے درجے پر پہنچنے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے، ابن باز رحمہ اللہ کا سوال آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، تو اسے ضرور ملاحظہ کریں گے۔ تو چلو شروع کریں، بسم اللہ۔ السؤال: كيف يطمئن المسلم إلى حسن مستقبله في الآخرة؟ متى أحسن العمل اطمئن، متى أحسن. تو سوال کرنے نے ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ کیسے ایک مومن اپنے مستقبل کے بارے میں اطمینان پا سکتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہے اور مستقبل میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ قیامت کے دن جہنم سے نجات پا سکتا ہے۔ یہ اطمینان کس طرح اس کے دل میں آ سکتا ہے؟ مومن آخرت میں کامیابی کس طرح اسے یہ خبر اور اس کے متعلق اطمینان کب حاصل ہوتا ہے؟ العمل فليحسن له بربه. تو ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جب انسان کا عمل بہتر ہوگا تو ضرور اس کا مستقبل بھی بہتر ہوگا، جیسا اس کا عمل ہوگا رب العالمین سے اس کا اس طرح تعلق ہوگا۔ يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فمتى أحسن العمل وجد في العمل ونصح في العمل حسن ظنه بالله. تو ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ مجھے پکارے گا میں اس کے پاس ہوں، اور جو مجھے یاد کرے گا میں اس کے پاس ہوں۔ جیسا انسان کا عمل ہوگا اس طرح اس کا انجام ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ میں مجاہدہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، بہتر عمل کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ ومتى ساءت أعماله ساءت ظنونه، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويراقب. تو اگر اس کا عمل خراب ہوگا، اس کا عمل صحیح نہ ہوگا تو واضح بات ہے اس کی ساری محنت ضائع ہوتی ہے، اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ الله ويحذر محارم الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، ومن علامات ذلك العناية بالصلاة. تو ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کچھ احکامات ہیں اسے ادا کرنا چاہیے، واجبات کو ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کچھ محارم ہیں اس سے بچنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو بہتر عمل بنانے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق اور اس کے احسانات میں سے سب سے بہتر احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی توفیق عطا کرتا ہے۔ والمحافظة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. تو ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ نماز بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے مسلمانوں کی ادا کرنا، اور اس کی حفاظت اور اس پر اپنے آپ کا محاسبہ لینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
ويقول صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں باز رحمہ اللہ پیش کر رہے ہیں کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے نجات ہوگی، اور اس کے لیے برہان اور اس کے لیے کامیابی ہوگی. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. تو جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا نہ اس کے لیے کامیابی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے نور ہے اور نہ ہی اس کے لیے نجات ہے. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن جو فرعون، حامان، قارون، ابن خلف، جو کچھ دشمنان اسلام ہیں ان کے زمرے میں ان کی جماعت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کھڑا کر دے گا جو نماز کو چھوڑ دے گا اور نماز کی حفاظت نہیں کرے گا. يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. تو ابن باز رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال میں سے نماز کے متعلق سوال کرے گا، اس کا حساب لے گا. اگر اس کا حساب اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد کے سارے منازل پار ہو سکتے ہیں، بہت آسان ہو جاتے ہیں. اگر انسان اس میں پکڑا جائے اور اس کا محاسبہ صحیح نہ ہو، اس کا حساب صحیح نہ ہو تو اس کے بعد کے سارے منزل اس کے لیے بہت کٹھن بن جاتے ہیں. وخسر. الحديث أيضا أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چوتھی حدیث میں باز رحمہ اللہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ حدیث قیامت کے نشانیوں یا قیامت کے پیشن گوئیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کی نشانی میں ایک ہے کہ امانت اٹھا لی جائے گی، اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ نماز اٹھا لی جائے گی، کوئی نماز پڑھنے والا نمازی نہ ہوگا. فإذا حسبت نفسك وجاهدتها لله وحافظت على الصلوات في الجماعة وأحسنت في أعمالك عند هذا يحصل ظنك بالله. تو من باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے نفس سے محاسبہ کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، نماز کی حفاظت کریں گے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو ضرور آپ اللہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. وتطمئن إلى ما وعد به أولياءه. اور باقاعدہ اس کے ذریعے آپ اطمینان بھی پا سکتے ہیں اگر آپ کا عمل صحیح ہوگا. من النجاة والسعادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. اور اولیاء اکرام کے متعلق بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ حسن سلوک یعنی اعمال صحیح طور پر کیا کرتے ہیں، بہترین اعمال کیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قیامت کے دن نہ ہی ان کو ڈر ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کی پریشانی اور غم زدہ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس طرح ہم بہترین عمل کرنے سے اللہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور بتا رہے ہیں کہ اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ پر کامیابی ہے اور دونوں جگہ پر ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور انبیاء کون ہیں؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہی انبیاء ہیں. فمن أحسن العمل وجاهد نفسه في العمل حسن ظنه بالله ومن ساءت أعماله ساءت ظنونه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تو ابن باز رحمہ اللہ آخر میں وہی جملہ کہے جو سب سے پہلے جواب میں شروع کیے تھے کہ جس کا عمل بہتر ہوگا ضرور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا، اور جس کا عمل برا ہوگا اس کا انجام بھی برا ہوگا. لا حول ولا قوة الا باللہ. ہر طرح کی طاقت اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے. تو محترم سامعین اکرام، ہمارے سامنے واضح بات ہے کہ انسان اگر اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہو تو اس کی تیاری بہتر ہونی چاہیے، اس کی محنت بہتر ہونی چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ بتایا اس راستے پر چلنا چاہیے. اسی وقت ہمارا انجام بھی بہتر ہو سکتا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مستقبل کو آخرت میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.